پہلے تو معلوم ہونا چاہیے کہ نفاق کیا ہے، نفاق کا تاریخی پس منظر کیا ہے، یہ کیسے وجود میں آیا، کیسے بڑھتا چلا کیا، پھر نفاق کی اقسام کیا ہیں، اور چوتھی بات کہ آیا نفاق کو اب اس زمانے میں پہچانا جا سکتا ہے اور کیا اس کا وجود اب ہے یا نہیں۔ تو ہم ان چاروں باتوں پر کچھ تھوڑی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے نفاق کی تعریف کیا ہے؟ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں، نفاق کہتے ہیں اظہار الخیر و اسرار الشر، خیر کو ظاہر کرنا، شر اور برائی کو چھپا دینا، یہ نفاق کہلاتا ہے۔ اور منافقین یہی کچھ کیا کرتے تھے کہ خیر کو یعنی اسلام کو ظاہر کرتے تھے اور شر کو، برائی کو یعنی کفر کو دل میں چھپائے رکھا تھا۔ ان کی تاریخ کیا ہے؟ یہ کہاں سے وجود میں آئے، کب پیدا ہوئے؟ تو آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام کا ابتدائی زمانہ مکہ مکرمہ میں گزرا۔ مکہ مکرمہ میں منافقین کا کوئی وجود نہیں تھا، وہاں پر لوگ اپنا کفر کیا چھپاتے، وہاں تو مسلمان اپنا ایمان کافروں سے چھپا رہے تھے۔ اس قدر سنگین اور سخت حالات تھے کہ ایک ایمان والا مکہ میں اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا، تو وہاں تو نفاق کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، وہاں تو ایمان چھپانا پڑ رہا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام اور مسلمانوں کا سامنا دو قسم کے لوگوں سے ہوا۔ مکہ مکرمہ میں تو آپ علیہ السلام کے مد مقابل صرف مشرکین مکہ تھے، کفار عرب تھے، لیکن جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اب مشرکین بھی تھے اور یہود بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے سے پہلے وہاں پر کچھ قبائل آباد تھے، مشہور قبائل اوس خزرج تھے، اور یہود کے بھی کچھ قبائل وہاں پر آباد تھے، قریظہ، قینقاع، نذیر وغیرہ۔ اور وہاں پر آپ علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے قبیلہ خزرج کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی بن سلول، جو رأس المنافقین یعنی منافقوں کا سردار کہلایا، قریب تھا کہ لوگ اس کی سرداری پر اتفاق کر لیتے اور اس کو اپنا بڑا بنا دیتے۔ ابھی یہ مراحل قریب ہی تھے کہ اسلام مدینہ میں پہنچ گیا۔ جب اسلام مدینہ میں پہنچا تو عبداللہ بن ابی کی سرداری سے لوگوں نے انکار کر دیا اور اب مدینہ میں ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک وہ شخص جو اب سردار بننے والا تھا، لوگوں کا بادشاہ بننے والا تھا، لوگوں کا اس کی سرداری پر اتفاق ہونے والا تھا، کہ آپ علیہ السلام آ گئے اور اس کی سرداری کو ختم کر دیا، اس کی سرداری ختم ہو گئی۔ تو اب اس کا آپ علیہ السلام سے، آپ علیہ السلام کے دین سے، آپ علیہ السلام کے ماننے والوں سے نفرت، عناد، یہ بالکل ایک ظاہر سی بات تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا سخت دشمن ہو گیا، لیکن یہ مسلمانوں کو نقصان تو پہنچا نہیں سکتا، ان کا مسلمانوں کا مقابلہ تو کر نہیں سکتا تھا، تو اس نے یہ ترکیب ایجاد کی کہ ان کے سامنے اسلام کو ظاہر کیا جائے تاکہ ان کے احوال کو معلوم کر کے ان کے دشمنوں تک پہنچایا جائے۔ ان کے اندرونی راز، ان کے اندرونی پلاننگز کو جب معلوم کر لیا جائے گا تو پھر لوگوں کو ان سے مطلع کر کے ان پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس کا ایک منصوبہ تھا، اس بنیاد پر اس نے نفاق کو اختیار کیا اور بہت جلد اس کو ماننے والے بھی مل گئے۔ تو بہت سے لوگوں نے اسی کی روش کو اختیار کیا اور ظاہری طور پر اسلام کو دکھایا، لیکن پس پردہ یہ کافر تھے۔ تو یوں مدینہ منورہ میں نفاق اور منافقین کا وجود ہوا۔ بہت سے لوگ
ان میں یعنی منافقین میں یہود بھی تھے جن کا مقصد بھی اسلام اور پیغمبر اسلام کو نقصان پہنچانا تھا۔ اب جب ان منافقین کا وجود ہوا، پھر آہستہ آہستہ یہ ترقی کرتے گئے، ان کے افراد میں بھی کچھ اضافہ ہوتا رہا۔ لیکن جب غزوہ بدر ہوا اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح مبین عطا کر دی تو اب نفاق اور بڑھا۔ جب انہوں نے اسلام کی عظمت اور شوکت کو دیکھا اور ان کا کوئی بس اسلام کے آگے نہیں چل رہا تھا تو انہوں نے اپنے نفاق میں اضافہ کیا اور اپنی پلاننگز کو مزید بڑھا دیا کہ کس طرح ہم جلد از جلد اسلام کو مٹانے کی کوشش کریں۔ تو یہاں سے نفاق وجود میں بھی آیا اور پھر غزوہ بدر کے بعد بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ نفاق اور منافقین کی مختصر سی تاریخ تھی۔ اب نفاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو نفاق کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نفاق اعتقادی۔ نفاق اعتقادی وہی ہے جو ابھی ذکر کیا گیا، یعنی اظہار الخیر و اسرار الشر، خیر کو ظاہر کرنا، شر اور برائی کو، کفر کو چھپا کے رکھنا۔ اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں جن منافقین کا وجود تھا وہ یہی نفاق اعتقادی والے تھے۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا انجام یہ ہے کہ یہ ابدی جہنم میں رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق تو جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوگا، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے کیونکہ ایمان ان کے دل میں بالکل بھی نہیں ہے۔ نفاق کی ایک قسم نفاق عملی ہے، یعنی حقیقتاً تو ایسا شخص مسلمان ہوتا ہے لیکن منافق کی علامات، منافق کا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آیت المنافق 3، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ 4 خصلتیں پائی جائیں کان منافقاً خالصاً، وہ پکا منافق ہے۔ اور جس شخص کے اندر ان 4 میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے تو گویا اس شخص کے اندر منافق کی ایک خصلت اور عادت پائی جاتی ہے۔ وہ خصلتیں کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب معاہدہ کرتا ہے تو معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب مقابلہ کرتا ہے، جب کسی سے جھگڑے کا موقع آتا ہے تو گالم گلوچ پر اتر آتا ہے۔ یہ کچھ علامات اور نشانیاں آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور کچھ قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، منافقین تو ایسے لوگ ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی مقصد صرف اور صرف لوگوں کو دکھانا ہے کہ دیکھو ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہی ہیں، تمہارے ساتھ صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر تو نہ ہونے کے برابر ہی کرتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی کچھ علامات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ تو اگر کسی مسلمان کے اندر یہ علامات پائی جائیں تو ہم اس کو حقیقی منافق نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر نفاق کی کچھ علامات اور عادات موجود ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان، اللہ حفاظت کرے، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ کو توڑ دیتے ہیں، جب جھگڑا ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، کسی سے
تلخ کلامی ہو جاتی ہے تو پھر گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں. اسی طرح بسا اوقات معاہدہ کرتے ہیں تو معاہدے کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں. تو یہ علامات تو ہم مسلمانوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں. تو کیا ایسے مسلمان منافق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حقیقی منافق نہیں ہے، کیونکہ حقیقی منافق میں نے آپ کو بتایا وہ منافق ہے جس کا اعتقاد منافقوں والا ہو، یعنی دل میں کفر ہے، اسلام کو ظاہر کر رہا ہے. جبکہ ہم یہ عادات جن لوگوں میں دیکھتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، وہ دل سے بھی ایمان کو قبول کیے ہوئے ہیں اور زبان سے بھی اس کا اظہار کرتے ہیں. البتہ کچھ عادات ان کے اندر منافقوں والی آ گئی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے ان عادات سے. تو بہرحال ایسے لوگوں کو ہم منافق ڈکلیئر نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہ تصور کریں گے، یہ سمجھیں گے کہ یہ منافق کی علامات اور عادتیں تھی، کسی مسلمان کے اندر آ گئی ہیں. اس کو نفاق عملی کہتے ہیں، یعنی منافقوں والا عمل ایک مسلمان نے اختیار کیا ہوا ہے. تو یہ منافق اور نفاق کی دو قسمیں تھیں، نفاق اعتقادی، نفاق عملی. نفاق عملی میں کیا ہوتا ہے کہ ایمان تو اس کے دل میں ہوتا ہے، لیکن اس ایمان کا استحضار نہیں ہوتا، اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا. اللہ کا استحضار اور تصور کچھ وقت کے لیے انسان کے دل اور دماغ سے اوجھل ہو جاتا ہے، وہ گناہ میں پڑ جاتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ آخرت میں دائمی اور ابدی جہنم نہیں ہے. اگر دنیا میں توبہ کر دی تو امید ہے اللہ معاف کر دیں گے، اور اگر بلا توبہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر اس کا مواخذہ کیا جائے گا. تو یہ نفاق کی دو قسمیں ہو گئیں. اب سوال یہ ہے کہ آیا اس زمانے میں نفاق اور منافقین موجود ہیں یا نہیں، اور کیا ہم اس کو پہچان سکتے ہیں؟ آیا ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے نفاق کو پہچاننے کا؟ تو اس کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ آپ علیہ السلام کو منافقوں کے متعلق بذریعہ وحی بتایا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحیاً بتا دیا کہ بعض آپ کے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں جو ظاہری طور پر اسلام کو قبول کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقتاً پس پردہ وہ کافر ہیں. تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مطلع کر دیا تھا منافقوں سے. اب چونکہ وحی آپ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد منقطع ہو گئی، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، تو اب ہمارے پاس کوئی پہچاننے کا ذریعہ باقی نہیں رہا. کیونکہ منافق تو وہ ہے جو زبان سے تو اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے، بظاہر عمل بھی کر رہا ہے، لیکن دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے ہے. اور دل کا کفر ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہمیں تو اللہ نے ظاہر کا مکلف بنایا ہے، ہم کسی کے دل کا حال تو نہیں جان سکتے. اس لیے یہ کہا جائے گا کہ اب نفاق اعتقادی کو ہم نہیں پہچان سکتے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے. لہٰذا نفاق عملی ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ تو بطور علامات بتا دیا گیا کہ یہ علامتیں، یہ عادات منافق کی ہوتی ہیں، لیکن اس کو دیکھ کر ہم کسی پر نفاق کا حکم نہیں لگا سکتے. تو معلوم ہو گیا کہ نفاق موجود اب بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس اس کو پہچاننے کا کوئی ذریعہ، کوئی راستہ نہیں ہے. البتہ نفاق عملی کو ہم علامات سے پہچان سکتے ہیں. تو یہ نفاق اور منافقین کا مختصر سا تذکرہ تھا، ان کی کچھ تاریخ تھی.